میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نارے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا، واللہ 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 واللہ۔ انسان جی علی اصغر دیوبند بول رہے ہیں۔ جی علی آپ نے فون کیا تھا مجھے، آپ نے؟ ہاں فون کیا تھا۔ جی بتائیں، میں مصروف تھا اس وقت، اٹھا نہ سکا۔ بتائیں کیوں فون کیا تھا آپ نے؟ جی آپ نے کیوں فون کیا تھا؟ کچھ کام تھا؟ فون میں یہ کیا تھا جی فون میں یہ کیا تھا کہ حسام الحرمین میں کچھ آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کچھ؟ جی 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 بولیں۔ ہاں وہی میں دیکھا تو ایک پوسٹ ملا مجھے جی 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 جس میں لکھا تھا کہ بھائی اصغر علی تاج الشریعہ سے پوچھیں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اصغر علی تاج الشریعہ سے پوچھ لیں گے۔ مان لیا کہ علی اصغر تاج الشریعہ ہے۔ ہم نے نہیں مانا ہے، میں ناقل کی حیثیت سے نقل کر رہا ہوں۔ یہی تو کہتا ہوں کہ دیوبند کا عقل اجوے کے تناسل کی طرح ہے بقول تھانوی کے۔ میں نے کسی کے حوالے سے نقل کر کے تمہیں بتایا ہے، انسان تم ہم صاحب، پر چسپا کرو کہ ہم نے مان لیا۔ انسان صاحب جو ہے ادب سے بات کریں، ادب سے بات کریں۔ ادب سے نہیں یار، آپ لوگ میری بات سنیں اصغر صاحب، میں ادب سے ہی بات کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ جب بات کرتے ہو جی تو پھر کسی کا ہاتھ کسی کا پیر، بات کہیں کا کہیں کہیں کا کہیں لے جا کے اپنے منمانی قیاس کر کے کچھ بھی سمجھ جاتے ہو۔ عزوہ تناسل کا ذکر کس نے کیا بھائی؟ آپ نے جو ایک بات کہا یہاں پہ عزوہ تناسل، میں اس پر سوال کروں آپ جواب دے نہیں پائیں گے، بھاگ جائیں گے یہاں سے وہاں، بات کر نہیں پائیں گے آپ؟ جواب کیا دینا ہے بھائی؟ اس لیے جواب ہی دینا ہے آپ کو۔ آپ نے جو کہا کہ عضو تناسل کی طرح عقل، تو یہ وہاں پہ دیوبندی کا نام لکھا ہوا ہے؟ ارے بھائی ہم نے تو کہیں لکھا ہوا ہے کیا نہیں، ہم نے بتایا نہیں، میں نے مثال دیا گدھے کے عقل سے، اچھا، گدھے کے عضو تناسل سے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل گدھے کے عضو تناسل کی طرح ہے، یہ آپ نے اعلان کیا ہے؟ آپ کی ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ ارے میں نے آپ کو سمجھایا، مثال دیا کہ آپ، اب میں ناقل کی حیثیت سے نقل کر رہا ہوں۔ ایک منٹ چپ رہیے، میں سمجھا دوں جب تک آپ ایک کو کام پوری کریں، طریقے سے 2 منٹ آپ سمجھانا بولیں، 2 منٹ میں بولوں گا، 2 منٹ آپ بول لیں، 2 منٹ میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ میرے میں نے کہا بھائی میں نے کہا مجھے ایک پوسٹ ملا تھا، ہاں ہاں حضرت لکھا ہوا تھا۔ 2 منٹ دیکھیں ان کو آپ، ہاں 2 منٹ جی جی دیکھ لیں ان کا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک پوسٹ ملا تھا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ اصغر علی تاج الشریعہ صاحب سے بھائی پوچھ لیں، حسام الحرمین میں وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، اور بارہ اس نے اپنے آڈیو میں کئی بار کہا اصغر علی تاج الشریعہ۔ بہرحال میں نے صرف اتنا کہا ایک پوسٹ ملا تھا جس میں لکھا تھا اصغر علی تاج الشریعہ۔ اب میں نے آپ سے یہ ناقل کی حیثیت سے نقل کر کے میں نے آپ کو بتایا کسی کے اور حوالے سے۔ اب آپ کہتے ہو کہ کم سے کم تم نے مان تو لیا کہ آپ تاج الشریعہ ہو، عجیب حال ہے۔ ہم نے کب کہا کہ ہم نے مان لیا؟ ہم نے ناقل کی حیثیت سے نقل کیا، اسی لیے میں نے مثال دیا کہ بقول تھانوی صاحب کے واقعی میں آپ کا عقل جو ہے گدھے کے اجوے تک کے تناسل کی طرح گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہ ہم نے ایک مثال دیا ہے۔ اچھا رہی بات کہ وہ ہمارے اوپر ہے یا تمہارے اوپر، تھانوی صاحب جو ہے کہتے ہیں عوام کا عقل مثل گدھے کے اجوے تناسل کی طرح، تو اب تم ان کے عوام ہو، دیوبندی ان کے عوام ہو، دیوبندیوں کے وہ محدث ہے، اس میں ہمارا کوئی رول ہے نہیں۔ بہرحال یہ بات الگ ہے، میں نے صرف آپ کو اتنا مثال دیا کہ بھائی واقعی میں آپ کا عقل گدھے کے اجوے تناسل کی طرح ہے بقول اشرف علی تھانوی کے، کیونکہ آپ کی جو شرارت ہی کچھ ایسی تھی۔ ہم نے ناقل کی حیثیت سے نقل کیا اور آپ نے اس کو ہمارے اوپر چسپا کر دیا کہ ہم نے مان لیا تم کو تاج الشریعہ۔ عجیب حال ہے وارے دیوبندی۔ جی 2 منٹ ہو گیا۔ حسام الحرمین پر آئیے حافظ صاحب۔ جی 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 انہوں نے کچھ حسام الحرمین کا نام تو لیا، لیکن اس پر کچھ وضاحت نہیں کی کہ حسام الحرمین کا نام کیوں لیا انہوں نے۔ 2 منٹ بکواسات کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا تھانوی نے لکھا ہے کہ
عوام کی عقل، عوام کا عقل انہوں نے کہا، کی نہیں کہا. ان کو اردو نہیں بولنا آتا. اور یہ میرے بیچ میں نہ بولیں انسان صاحب، اصغر علی دیوبندی میرے بیچ میں نہ بولیں. نہیں، 2 منٹ ان کو بولنے دیں. انسان رضا صاحب، یہی آپ کی عادت خبیثہ ہے. آپ نے جو الفاظ کہا اور الزام اس پر عائد کیا، اور حضرت حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی طرف آپ نے جو ایک بات کو منسوب کیا، وہاں دیوبندی کا نام نہیں ہے. حضرت نے وہاں پہ عقیدے کے متعلق بات کی ہے کہ جب ان کا عقیدہ جب بڑھتا ہے، جب بھاگ گیا حضرت، بھاگ گیا، یہ بھاگ لیا. حضرت وہاں پہ جو بات حضرت نے کی ہے وہ عقیدے کے متعلق کی ہے کہ جب ان کی عقل جو رضا خانی کی جو عقل ہے گدھے کے عضو تناسب کی طرح ہے کہ جب بڑھتی ہے اس طرح بڑھتی ہے کہ نبی کو خدا بنا دیتے ہیں اور خدا کو نبی بنا دیتے ہیں. عقل بڑھتی ہے تو بڑھتی چلی جاتی ہے، گھٹتی ہے تو ایک دم گھٹ جاتی ہے. اتنی گھٹتی ہے عقل ان کی کہ خدا کو نبی بنا دیتے ہیں. اور یہی بات تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعید صاحب نے صفحہ نمبر 381 بھی لکھا ہے کہ ہمارے سامنے خدا ہے محمد خدا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو حضرت نے وہاں دیوبندی کا نام نہیں لیا بلکہ عقیدے کو سامنے رکھ کر کے عقل کی مثال دی کہ ان کی عقل. اس کو دوبارہ دیا جائے. ہاں لیں. فون کاٹے کیوں ایک بار لگاؤں. انسان رضا صاحب، آپ کل فون کاٹ کے بھاگے تھے یار، کل فون کاٹ دیا آپ نے. انسان رضا ممبئی، بات تو کرنا چاہیے کم سے کم. بولوں. ہاں بولیں، بالکل بولیں، آپ ہی بولیں نا. اسی لیے میں گھڑی کہتا ہوں کہ دیوبندیوں کا عقل مثل گدھے کے عجوے تناسل کی طرح گھٹتا ہے تو گھٹتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہے تو جو ہے بڑھتا ہی جاتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ میں نے پہلا فون کال کیا، تم فون نہیں اٹھائے، تو اس سے مراد میں یہ لے لوں کہ تم ہم سے ڈر گئے، تم بھاگ گئے. فون کاٹ کے بھاگ گئے، فون کاٹ کے بھاگ گئے. مت بولنا، فون کاٹ کے بھاگ گئے. آپ جھوٹ بول رہے ہو. رکو، بتا رہا ہوں پوری بات. فون کاٹ کے بھاگ گئے آپ. تم فون، میں نے حوالہ دینا شروع کیا، فون کاٹ کے بھاگ گئے. میری بات سنو. فون کاٹنے کی بات کرو، فون نہ اٹھانے کی بات کرو. میری باری ہے تو بتا رہا ہوں نا فون کیوں کاٹا. ہاں بتاؤ، تمہاری باری ہے نا. ہاں، کتنی منٹ 2 منٹ. سر تمہارے اتنا دھویا عمر بھائی نے، اتنا دھویا تمہارے کو. بیچ میں مت بولنا. 2 منٹ ہمارا ہے، 2 منٹ ہمارا. اچھا دیکھو مولانا خیر صاحب، دیکھو 2 منٹ اس کا ہے، بھاگے گا 2 منٹ بعد دیکھنا. بھاگنا مت ہے فون کاٹ کے. تو محترم ناظرین، نہیں فون کاٹ کے بھاگو گے نہیں نا. دیوبندی ہیں یہ. ارے فون کاٹ کے پہلے اعتراف کرو، فون کاٹ کے بھاگو گے نہیں نا. پھر بیچ میں پہلے اعتراف کرو، فون کاٹ کے نہیں بھاگو گے بار کی طرح. بتانے تو دو گے، بتانے تو پہلے اعلان تو کرو، فون کاٹ کے نہیں بھاگو گے. ارے میری باری ہے، تم کیوں بیچ میں ٹپک نہیں، پہلے اعلان کرو، تم فون کاٹ کے نہیں بھاگو اپنی باری میں بول کر کے. کیوں بھاگوں گا؟ نہیں بھاگوں گا. ہاں مطلب بھگوڑے نہیں ہو تم. چلو ٹھیک ہے، بولو. تو محترم ناظرین حضرات، دیکھیے اصغر علی دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر ہے ماشاء اللہ. فون کاٹنے سے مراد یہ لے لیا کہ میں اس سے ڈر گیا، میں اس سے بھاگ گیا اور فون کاٹ کے بھاگ گیا. اب اتنی بڑی قیاسی اور اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا فریب، اتنا بڑا جو ہے مکاری پن اور کون سے قوم میں ہوگا سوائے دیوبندی کے. فون کاٹنے سے مراد یہ بھی ہے کہ بھائی سامنے والا مصروف ہوگا یا کچھ مصروفیت آ گئی ہوگی. میں نے اس کو کل فون کیا اور یہ فون نہیں اٹھایا، غالباً کم و بیش 2 یا 3 فون کیا. یہ بندہ فون نہیں اٹھایا تو اس سے مراد میں یہ لے لوں کہ یہ ہم سے ڈر گیا، فون نہیں اٹھا رہا ہے، ہم سے گھبراتا ہے، فون نہیں اٹھا رہا ہے. تو یہ ہے دیوبندیوں کی فراڈ بازی اور مکاری. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جناب کو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بقول اشرف علی تھانوی کے گدھے کے عجوے تناسل کی طرح، یعنی گدھے کے لنڈ کی طرح دیوبندیوں کا عقل گھٹتا اور بڑھتا ہے. یہ بات صحیح ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس کا جو ہے تازہ ترین نمونہ اور مثال اصغر علی دیوبندی دے رہے ہیں. اب چلو اصغر علی، اب تم بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی بچا ہوا ہمارا منٹ سیکنڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین، جب اس نے کہا تھا کہ عقل عضو گدھے کے تناسل کی طرح ہے تو میں نے ثابت کیا تھا یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کرسی اٹھائی قوم بریلوی انسان رضا کے جیسے لوگوں کے متعلق کہا تھا کہ جو نبی کو خدا کو نبی کہتے تھے.
استغفر اللہ. میں نے حوالہ دیا تھا, یہ بھاگا فون کاٹ کے کر, ٹھیک نہیں پایا, اور یہ طبیعت القرآن کا حوالہ دیا تھا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ علی اصغر جھوٹا ہے, مکار ہے, کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا کون جھوٹا ہو سکتا ہے. دیکھو میں ثابت کر رہا ہوں, تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں, صرف الزام ہے اور بہتان تراسی, یہ جھوٹ ہے اپنے مجدد کی طرح. یہ میں نے حوالہ دیا حسام الحرمین مع تمہید ایمان, تمہارا مجدد کہتا ہے یہ حوالے میں نے دیکھو, ثم تمادا به الحال في الظلم والضلال حتى صرح في فتوى له قد رأيتها بخطه وخاتمه بعيني وقد طبعت مرارا في منبي وغيرها مع ربها أن من يكذب الله تعالى بالفعل ويصرح أنه سبحانه وتعالى قد وصدرت منه هذه العزيمة فلا تنسبوه إلى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن کفر. یہ تمہارا مجدد کہتا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو ظلم و گمراہی میں اس کا حال یہاں تک بڑھا کہ اپنے ایک فتوے میں جو اس کا محرد سختی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, ممبئی وغیرہ میں 12 مارچ چھپا, صاف لکھ گیا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل جھوٹا تو مانے, تصریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب صادر ہو چکا, تو اسے کفر بالائتا گمراہی درجن فاسق بھی نہ کہو. یہ فتویٰ کہاں ہے, اور کہا کہ صاف لکھ گیا, اور صاف سے مراد یہی ہے جو حسام الحرمین جو الفاظ جو بات کہی ہے وہی الفاظ کے ساتھ فتویٰ ہونا چاہیے. جو اگر تمہاری ذریت آج ناک رگڑ رہی ہے, شاہ احمد گیلانی کی طرح باتھ روم میں زبان رگڑ کر مر رہی ہے, لیکن یہ فتویٰ جو حضرت گنگوہی متعلق تمہارا کذاب, تمہارا دجال مجدد جھوٹ بول کر کے تمہاری تمہیں گمراہیت اور کفر کے درجن میں پھنسا گیا, مسلمان کے کافر کہہ کر کے, آج تک تمہاری ضروریت کے فتوی دکھانے سکی. یہ فتویٰ کہاں ہے, کس کتاب میں ہے, اس کو ثابت کرو. جھوٹا کون ہے, یہاں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہمارے متعلق, اور میں نے دلیل دی تمہارے مجدد کے متعلق. اس صرح فی فتویٰ حتی صرح فی فتویٰ کی صاف لکھ گیا, وہ صاف الفاظ کے ساتھ, وہ صاف عبارت کے ساتھ وہی فتویٰ تمہیں ثابت کرنا ہے, نہ بالفعل ثابت کرنا ہے, نہ امکان کذب ثابت کرنا ہے, بلکہ ثابت کرنا ہے جو ایسا عقیدہ رکھے نہ کافر ہے نہ فاسق ہے گمراہ, یہی ثابت کرنا ہے. تو یہ فتویٰ کہاں ہے, تمہیں اپنی اس کا جواب دے کر کے دلیل کے ساتھ اپنے مجدد کو مسلمان اور سچا ثابت کرو, ورنہ اس کے ساتھ تم بھی کفر کے گھاٹ اتر گئے. 2 منٹ سے زیادہ ہو رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں تمہارا. ہاں بولو تم بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, آپ نے دیکھا اصغر علی دیوبندی کا فراڈ پنا کہ کس طرح یہ اپنی ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے عوام کے سامنے کس طرح یہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے. رب کعبہ کی قسم, اس نے کل جو بات ہوئی گدھے کے اجر تناسل والا, اس پہ اس نے کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں دی. ہماری مصروفیت تھی, ہم فون کٹ کر کے چلے گئے, حالانکہ یہ خود اقرار کیا کہ تم کل فون کٹ کر کے چلے گئے. یہ ہے اس کا پہلا دجل اور جھوٹ کہ یہ جھوٹ کتنا بولتا ہے. یہ دیوبندیوں کا مناظر ہے یا دیوبندیوں کا ناک کٹوانے کے لیے اس کو دیوبندیوں نے مناظر بنا رکھا ہے. اور تو اور اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ تاج الشریعہ ہے. استغفر اللہ, ایسے جھوٹے اور دجال تاج الشریعہ اور دیوبندیوں کے مناظر یہ دیوبندیوں کو مبارک ہو. اب آتے ہیں ہم حسام الحرمین پہ. ہماری تمام دیوبندیوں سے مطالبہ ہے اور تمام دیوبندیوں سے گزارش ہے, التجا ہے کہ اگر وہ واقعی سچے ہیں اور اپنے دعوے میں حق پر ہیں, ویسے دیوبندی کبھی سچا نہیں ہوتا, اور جو سچا ہوتا ہے وہ دیوبندی نہیں ہوتا, تو یہ بتائیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو نہیں بات جو چل رہی ہے گنگوہی صاحب کی کہ بھائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گنگوہی پر جھوٹا فتویٰ دیا, ایسا ان کا دعویٰ ہے. اور یہ آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ فتویٰ کہاں ہے. ٹائم ہو گیا اس کا, شروع ہوا. جی ٹائم ہو گیا ان کا. آپ بولے نا بھائی, ابھی ہماری بات پوری نہیں ہوئی ہے. تو پوری نہ تمہارا مسئلہ ہے, آپ کا 2 منٹ ہو گیا ہے. 2 منٹ سیکنڈ انہوں نے بھی لیا ہے. 2 منٹ لیا ہے. خاموش رہو, 2 منٹ تمہارا ہو گیا ہے. میں کس طرح خاموش ہو گیا تمہارے بولنے میں, کس طرح خاموش ہو گیا تمہارے بولنے پہ فوراً خاموش ہو گیا نا. میں تم بھی خاموش ہو جاؤ.
سامعین دیکھیں، الزام اس کا ہے کہ عقل گدھے کے اجرت تناسب، اسے دلیل اسے دینا چاہیے، اور کہہ رہا ہے علی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ تمہاری اس بات پر میں نے دلیل دے کر یہ ثابت کیا کہ تمہاری عقل گدھے کے عضو تناسل کی طرح ہے کہ جب عقل بڑھتی ہے تو نبی کو خدا بنا دیتے ہو، اور جب تمہاری عقل گھٹتی ہے تو تم خدا کو نبی بنا دیتے ہو۔ یہ تمہاری عقل ہے۔ دوسری بات سامعین، میں نے حسام الحرمین کا حوالہ دیا ہے، اس کا مجھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صاف فتویٰ گنگوہی لکھ گیا۔ تو فتویٰ کہاں ہے اس پر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بول گویا اپنے مجدد جھوٹا ثابت مان لیا ہے۔ سامعین، اب میں جب اس نے اپنے مجدد جھوٹا ثابت نہ کر سکا، نہ مان لیا، میں دوسرا حوالہ دیا ہوں، اسلامی اخلاق و آداب، اس کا صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی، اس کے بڑا یہ مناظر بھی ہے اور اس کا مولوی بھی ہے۔ اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 66 پہ لکھا ہے، حدیث نمبر 6، امام مالک و بیہقی نے صفوان بن سلیم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی گئی کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر کہا گیا کیا مومن کذاب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، جو جھوٹا ہے مومن نہیں ہوتا۔ گویا اس حدیث سے، اس کتاب کے عبارت سے میں نے ثابت کیا اس کا مجدد حسام الحرمین میں جھوٹ بول کر کے گویا کافر ہو چکا مومن نہیں ہے، اسلام سے خارج، ایمان سے ہی نکل گیا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سچی کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ گویا سامعین، اس کا مجدد حسام الحرمین میں جھوٹ بول کر کے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ منسوخ کر کے یہ کافر ہو گیا، اسلام سے ایمان سے ہی دو منٹ بات کرنے دیں، ہو گیا جی انہیں بات کریں۔ جی 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 بولو انسان صاحب۔ ہو گیا آپ کا؟ جی بات کریں آپ۔ دیکھیے محترم ناظرین حضرات، انہوں نے کچھ اسلام الحرمین کی عبارت پیش کی اور کہا یہ فتویٰ کہاں ہے۔ ہم بتانے والے سے ٹائم پورا ہو گیا، بیچ میں انہوں نے ٹوک دیا۔ بہرحال اب ان کا دوسرا فراڈ پن دیکھیے۔ ابھی اسلام الحرمین گنگوہی صاحب کی بات پوری ہماری ان کی نہیں ہوئی، یہ جناب دوسرا دلیل لے کر آ گئے۔ اب سوچئے یہ دیوبندی بندر کی طرح گلاٹی کبھی اس ڈاڑ سے کبھی اس ڈاڑ پہ کبھی اس ڈاڑ پہ مارتا ہے اور اتنی ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے، اس سے کیسے بات ہوگی؟ یہ ایک نمبر کا جاہل مطلق ہے جو دیوبندیوں نے اس کو مناظر بنا رکھا ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ بھائی ہاں آپ ہم نے جو دعویٰ رکھا ہے کہ اسلام الحرمین کے تعلق سے جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے گنگوہی صاحب پر، وہ فتویٰ کہاں ہے ہمیں دکھاؤ۔ ہماری بات پوری ہی نہیں ہوئی، یہ دوسرا فتویٰ لے آیا، دوسری عبارت لے آئی۔ تو یہ تو خود ایک موضوع پہ نہیں ٹکتا ہے، یہاں وہاں بھاگتا ہے۔ تو ایسے جاہل اور فراڈ اور مکار اور عیار اور بدماش دیوبندی سے بات کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کو اصول بھی نہیں پتا بات کرنے کا کہ کیا اصول ہوتا ہے۔ اسی لیے محترم ناظرین، میں اس سے بات تو میرے حساب سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ یہاں وہاں فراڈ پنا دکھا رہا ہے۔ ہاں نیکسٹ آڈیو میں انشاءاللہ میں اس سے اصول و شرائط کی روشنی میں بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھاگ مت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، بول رہا ہے بندر کی طرح ادھر ادھر گلاٹی کھا رہا ہے۔ سامعین فیصلہ آپ کریں، میں ادھر سے بھاگا ادھر سے ادھر، میں تو حوالہ دے رہا ہوں دلائل کا، اسی موضوع کے مطابق پیش کرنا۔ یہ گلاٹی مارنا ہے؟ بندر تم تو ہو، تمہارا مجدد تمہیں کہہ گیا الملفوظ میں ہے کہ وہ وہابی تھا، اس لیے میلاد میں کھڑا نہیں ہوا۔ وہابی تھا کیا؟ وہ میلادی تھا، وہابی نہیں تھا، اس لیے میلاد میں کھڑا، قیام کے لیے کھڑا ہو گیا، میلاد شریف میں قیام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ باادب بیٹھا، چپکا رہا، باادب بیٹھا رہا، اس لیے کہ وہ بندر تھا، وہابی نہیں تھا۔ یعنی جو تم کو تمہارا مجدد وہابی کہہ گیا، یہ بندر کہہ گیا، بندر تو ہم لوگ بندر نہیں، بندر تم ہو۔ اب سامعین، میں نے جو حوالہ دیا ہے اس کے مجدد کو جھوٹا ثابت کیا حسام الحرمین پر جھوٹ بولنے کی بنیاد پر اور حضرت گنگوہی اللہ علیہ کے اوپر فتویٰ لگانے کی بنیاد پر اس کا مجدد جھوٹ بول گیا۔ ان کی ضروریت میں کوئی ثبوت دلیل نہیں ہے، اتنا بڑا جھوٹ بول گیا، تمام رضا خانی پریشان ہے اس کے مجدد کے جھوٹ سے، سب ناک رگڑ رہی ہے، دیوار پہ سر پھوڑ رہی ہے، لیکن کسی کے پاس اس کے مجدد کو سچا ثابت کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ تو میں نے ثابت کیا حدیث پیش کر کے، کتاب کس کی؟ ان کے صدر الشریعہ امجد علی رضوی، اس کی کتاب پیش کر کے کہ وہ لکھ رہا ہے کہ مومن، اللہ کے نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کا مجدد اتنا بڑا جھوٹ بول دیا تو گویا یہ مومن نہیں تھا وہ،
اسلام سے ہی نکل گیا، ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا، جو مومن نہیں ہے اسے کہہ رہا ہے مجدد دین و ملت. بتاؤ ایک کافر کو، ایک مشرک کو، جو مومن نہیں ہے، جھوٹا کو مجدد کہہ کر کے جب اس کی تقلید کرو گے، اس کی پیروی کرو گے، کہاں جاؤ گے تم؟ انسان رضا تمہاری پوری ضرورت ناک رگڑ رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے علماء جو اس لائن کے جو مہارت نہیں ہے، ان کو اس لائن دلچسپی نہیں ہے، نہ ان کو فرصت ہے اس لائن میں، وہ کسی اور دینی خدمات میں مصروف ہیں. تم ان کو فون کرتے ہو، ہم سے بات کرو نا. تمہاری دھجے کیسے اڑاتا ہوں دیکھنا. المحنت کے متعلق ہی سوال کرو، حضرت گنگوہی کے متعلق ہی سوال کرو. تمہاری وہ درگت بناؤں گا جس طرح تمہارے مجدد کی درگت کرتی اٹھائی وقت پہ یہ طوائف نے بنائی تھی. خیر ابھی فون کاٹ کر کے بھاگا. بھاگ گیا نا؟ جی بھاگ گئے. پتا ہے جواب دے نہیں پائے گا. آپ کے پرسن میں حوالہ گیا نا؟ جی آیا ہمارا. دیکھو نا کیا کہہ رہا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن کذاب نہیں. کذاب نہیں. مجدد کیا تھا؟ مومن نہیں. کیوں؟ اس نے حسام الحرمین میں جھوٹ بولا ہے، وہ کذاب ہے. وہ یعنی کیا اوقات ہے بات کرنے کی؟ ایک کل اس کی جو درگت بنائی عمر بھائی نے، اسے حالت خراب کری. اس مردود کو کچھ نہیں آتا، نہ اردو پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پاک کی کوئی صورت پڑھ سکتا ہے. اور یہ مردود آتے ہیں ہمارے اکابر پہ تبرہ بازی کرنے کے لیے اور سور کی طرح تھوتنی چلانے کے لیے. اور ان کی قوم اسی پر خوش ہوتی ہے کہ کم سے کم تو گالی تو دے دیا نا، دلائل نہ صحیح، اسی پر خوش ہوتے ہیں لوگ.